بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کے لیے دریاؤں اور سمندروں کا مسخر ہونا۔ حضرت قیس بن حجاج اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر فتح کر لیا تو عجمی مہینوں میں سے بونا مہینے کے شروع ہونے پر مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا، امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ چلتا نہیں۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، وہ عادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایسی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر اس دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کام اسلام میں تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ مصر والے بونا، ابیب اور مصری 3 مہینے ٹھہرے رہے اور آہستہ آہستہ دریائے نیل کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مصر والوں نے مصر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بے شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ میرا وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ جب خط حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تم اپنے پاس سے چلتے ہو تو مت چلو، اور اگر تمہیں اللہ واحد قہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ واحد قہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دیں۔ چنانچہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے صلیب کے دن سے 1 دن پہلے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈالا۔ ادھر مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیونکہ ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر تھا۔ صلیب کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چل رہا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل مسلسل چل رہا ہے۔ قبیلے بنو سعد کے غلام حضرت عروہ اعمہ کہتے ہیں، حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ وہ اپنی کچھ کاپیاں سی رہے تھے کہ اچانک ان کی سوئی سمندر میں گر گئی۔ انہوں نے اسی وقت یوں دعا مانگی، اے میرے رب، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو میری سوئی ضرور واپس کر دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ سوئی سطح سمندر پر ظاہر ہوئی اور حضرت ابو ریحانہ نے وہ سوئی پکڑ لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے ان کی 3 باتیں دیکھیں، مجھے یہ پتہ نہیں کہ ان میں سب سے زیادہ عجیب بات کون سی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم سمندر کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے کہا، بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں گھس جاؤ۔ چنانچہ ہم بسم اللہ پڑھ کر بغیر کشتیوں کے سمندر میں گھس گئے اور ہم نے اپنے جانوروں پر سوار ہو کر سمندر پار کر لیا اور ہمارے اونٹوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک وسیع بیابان میں ہمارا گزر ہوا۔ ہمارے پاس پانی بالکل نہیں تھا۔ ہم نے ان سے شکایت کی۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی تو ایک دم آسمان پر ڈھال کی طرح کا بادل آیا اور وہ خوب برسا اور اس نے اپنے سارے دہانے کھول دیے۔ ہم نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ان کو ریت میں دفن کر دیا۔ ابھی ہم وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے تھے کہ ہمیں خیال آیا کہ اس علاقے کی زمین پکی نہیں ہے، ریتیلا علاقہ ہے، کوئی درندہ آ کر ان کی قبر کھود کر انہیں کھا جائے گا۔ اس خیال سے ہم واپس آئے تو قبر تو ان کی صحیح سالم تھی، لیکن جب ہم نے ان کی قبر کھودی تو ہمیں ان کی نعش قبر میں نظر نہ آئی۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ہم سمندر پار کر کے جزیرہ میں پہنچ گئے اور ہمیں کسریٰ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ابن مکعب نے یوں جانوروں پر آتے دیکھا تو اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر کشتی میں بیٹھ کر ایران چلا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس امت میں 3 باتیں پائی ہیں۔ پھر اس کے بعد لمبی حدیث ذکر کی ہے، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ میں بھی اس غزوے میں تھا۔ جب ہم غزوے کی جگہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دشمن کو ہمارا پتہ چل گیا تھا اور وہ پانی کے تمام نشان مٹا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ گرمی پڑ رہی تھی اور پیاس کے مارے ہمارا اور ہمارے جانوروں کا برا حال ہو گیا تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ جب سورج غروب ہونے لگا
تو حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ہمیں آسمان میں بادل کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی قسم حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی اور ایک بادل ظاہر کر دیا، اور وہ بادل اتنے زور سے برسا کہ سارے نالے، تالاب اور وادیاں پانی سے بھر گئیں، اور ہم نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں اور برتنوں کو بھر لیا۔ پھر ہم اپنے دشمن کے پاس پہنچے۔ وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر خلیج پار کر کے سمندر میں ایک جزیرے میں جا چکے تھے۔ اس خلیج کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ سے اللہ کو پکارا، یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم۔ پھر ہم سے کہا، اللہ کا نام لے کر اس سمندر کو پار کرو۔ چنانچہ ہم وہ سمندر پار کرنے لگے۔ ہمارے جانوروں کے کھر بھی گیلے نہیں ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دشمن کو جا لیا۔ ہم نے انہیں قتل بھی کیا اور گرفتار بھی کیا اور انہیں غلام بھی بنایا۔ اس کے بعد پھر ہم اسی خلیج کے کنارے پر آئے اور حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ کو پھر انہی ناموں سے پکارا، اور پھر ہم اس خلیج کو اس طرح پار کرنے لگے کہ ہمارے جانوروں کے کھر بھی گیلے نہیں ہو رہے تھے۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت صاحب بن جانب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوے میں گئے، پھر سارا واقعہ ذکر کیا اور دعا میں یہ الفاظ ذکر کیے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں اور تیرے دشمن سے لڑنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ ہمیں ایسی بارش عطا کر جس سے ہمارے پینے اور وضو کے پانی کا انتظام ہو جائے، اور جب ہم اسے چھوڑ کر جائیں تو ہمارے علاوہ کسی اور کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اور سمندر کی دعا میں یہ الفاظ ہیں، اور ہمارے لیے اپنے دشمن تک پہنچنے کا راستہ بنا دے۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں گھس گئے۔ جب ہم اندر گئے تو پانی ہماری سواریوں کے نمدوں تک بھی نہیں پہنچا اور ہم دشمن تک پہنچ گئے۔ اور ابن جریر نے اپنی تاریخ میں اور ابن کثیر نے البدایہ میں یہ قصہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کے مرتدین سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور اس میں یہ قصہ بھی ذکر کیا کہ جن اونٹوں پر لشکر کا زاد سفر اور خیمے اور پینے کا پانی لدا ہوا تھا، وہ سارے اونٹ سامان سمیت بھاگ گئے تھے اور پھر خود ہی سامان سمیت آ گئے تھے۔ اور یہ قصہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے پڑاؤ کی جگہ کے ساتھ ہی صاف شفاف خالص پانی کا حوض پیدا فرما دیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ ان حضرات نے مرتدین سے جنگ کی۔ ابن کثیر نے یہ قصہ یوں ذکر کیا ہے کہ حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے کہا، آؤ بحرین جزیرے کے علاقے دارین چلتے ہیں تاکہ وہاں جا کر دشمن سے جنگ کریں۔ اس پر سارے مسلمان فوراً تیار ہو گئے۔ وہ ان مسلمانوں کو لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ پہلے تو ان کا خیال ہوا کہ کشتیوں کے ذریعے دارین کا سفر کر لیں، لیکن پھر یہ سوچا کہ سفر کافی لمبا ہے، کشتیوں میں جاتے جاتے دیر لگ جائے گی، اتنے میں اللہ کے دشمن وہاں سے آگے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو لے کر سمندر میں گھس گئے۔ یا ارحم الراحمین، یا حکیم، یا کریم، یا احد، یا صمد، یا حی، یا محیی، یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت یا ربنا۔ اور لشکر کو بھی حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سمندر میں گھس جائیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایسا کیا، اور اس طرح اللہ کے حکم سے ان سب کو لے کر حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ خلیج کو پار کر گئے۔ وہ سمندر میں نرم ریت جیسی جگہ پر چل رہے تھے جس پر اتنا کم پانی تھا کہ اونٹوں کے پاؤں بھی نہیں ڈوبتے تھے، اور وہ پانی گھوڑوں کے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچ رہا تھا۔ یہ سفر کشتی میں 1 رات 1 دن میں طے ہوتا تھا، لیکن حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے سمندر پار کیا اور جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دشمن سے جنگ کی اور ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کا مال غنیمت سمیٹا، اور پھر اپنی پہلی جگہ واپس بھی آ گئے، اور یہ سارے کام صرف 1 دن میں ہو گئے۔ حضرت ابن رفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بحرسیر قریب والا شہر تھا اور دریائے دجلہ کے پار دور والا شہر تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بحرسیر کو فتح کر کے اس میں پڑاؤ ڈال لیا تو انہوں نے کشتیاں تلاش کی تاکہ لوگ دریائے دجلہ پار کر کے دور والے شہر جا سکیں اور اسے فتح کر سکیں، لیکن انہیں کوئی کشتی نہ مل سکی کیونکہ ایرانی لوگ تمام کشتیاں سمیٹ کر وہاں سے لے جا چکے تھے۔ چنانچہ مسلمان سفر مہینے کے کئی دن بحرسیر میں ٹھہرے رہے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ کشتیوں کے بغیر ہی دریا پار کر لیا جائے، لیکن شفقت کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایسا کرنے نہیں دیتے تھے۔ پھر وہاں کے کچھ عجمی کافروں نے آ کر انہیں دریا پار کرنے کے لیے وہ گھاٹ بتایا جو وادی کی سخت جگہ پہنچا دیتا تھا۔
لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ تردد میں پڑ گئے اور اس گھاٹ میں جانے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں دریا کا پانی چڑھ گیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ دریا میں پانی بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں گھسے ہیں اور پار ہو گئے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر انہوں نے دریا پار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور لوگوں کو جمع کر کے بیان کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تمہارا دشمن اس دریا کی وجہ سے تم سے محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ لوگ جب چاہیں کشتیوں میں بیٹھ کر تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تمہارے پیچھے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے تم پر حملے کا خطرہ ہو۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ دریا پار کر کے دشمن پر حملہ کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے بیک زبان کہا، آپ ضرور ایسا کریں، اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت پر پکا رکھے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگوں میں سے کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ پہل کرے اور دریا پار کر کے گھاٹ کے دوسرے کنارے پر قبضہ کر لے اور اس کنارے کی دشمن سے حفاظت کرے تاکہ دشمن مسلمانوں کو اس کنارے تک پہنچنے سے روک نہ سکیں۔ اس پر حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور ان کے بعد اور 600 بہادر آدمی تیار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ ان کو لے کر چلے۔ پھر دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، آپ میں سے کون میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے تاکہ ہم گھاٹ کے پرلے کنارے کو دشمن سے محفوظ کر لیں؟ اس پر ان میں سے 60 آدمی تیار ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے لوگوں کو گھوڑے پر اور آدھے لوگوں کو گھوڑیوں پر بٹھایا تاکہ گھوڑوں کے لیے تیرنے میں آسانی رہے۔ پھر وہ لوگ دجلہ میں داخل ہو گئے اور دریا کو اللہ کی مدد سے پار کر لیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے گھاٹ کے پرلے کنارے پر قبضہ کر کے محفوظ کر لیا ہے تو انہوں نے تمام لوگوں کو دریا میں گھس جانے کا حکم دے دیا اور فرمایا، یہ دعا پڑھو، نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور لشکر کے اکثر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے اور گہرے پانی پر بھی چلتے رہے، حالانکہ دریائے دجلے میں بہت جوش تھا اور بہت جھاگ پھینک رہا تھا اور ریت اور مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو رہا تھا اور لوگوں کی 2 کی جوڑیاں بنی ہوئی تھی اور دریا پار کرتے ہوئے آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں۔ ایران والے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ اس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ گھبرا کر ایسی جلدی میں بھاگے کہ اپنا اکثر مال وہیں چھوڑ گئے اور 16 ہجری سفر کے مہینے میں مسلمان اس شہر میں داخل ہوئے اور کسریٰ کے خزانوں میں جو 3 ارب تھے ان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور شیروے اور اس کے بعد کے بادشاہوں نے جو کچھ جمع کیا تھا اس پر بھی قبضہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بن حفص بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، گھوڑے مسلمانوں کو لے کر پانی پر تیر رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ چل رہے تھے اور حضرت سعد کہہ رہے تھے، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے لشکر میں بدکاری اور گناہ اتنے نہیں ہیں جو نیکیوں پر غالب آ جائے تو اللہ ضرور اپنے دوست کی مدد کریں گے اور اپنے دین کو غالب کریں گے اور اپنے دشمن کو شکست دیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اسلام ابھی نیا ہے اور اللہ کی قسم مسلمانوں کے لیے آج سمندر اور دریا ایسے مسخر کر دیے گئے ہیں جیسے ان کے لیے خشکی مسخر تھی۔ غور سے سنیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، مسلمان جیسے دریا میں فوج در فوج داخل ہوئے ہیں ایسے ہی اس سے فوج در فوج نکل بھی ضرور جائیں گے۔ چنانچہ مسلمان دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسے چھا گئے کہ پانی کسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ خشکی پر چلتے ہوئے جتنی باتیں آپس میں کر رہے تھے اب اس سے زیادہ کر رہے تھے، اور جیسے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، مسلمان آخر دریا سے باہر نکل گئے، نہ ان کی کوئی چیز گم ہوئی اور نہ ان میں کوئی ڈوبا۔ البتہ باریک چشمے کا رہنے والا ایک آدمی جسے غرقدہ کہا جاتا تھا، وہ اپنی سرخ گھوڑی کی پشت سے نیچے گر گیا اور وہ منظر اب تک میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس کی گھوڑی اپنی گردن کے بالوں سے پسینہ جھاڑ رہی تھی۔ گرنے والے صاحب پانی کے اوپر ہی تھے۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام ان کی طرف موڑی اور اپنے ہاتھ سے انہیں پکڑ کر کھینچتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی دریا کے پار ہو گئے اور لشکر میں سے کسی کی بھی کوئی چیز پانی میں نہیں گری، صرف ایک پیالہ گرا تھا جو ایک پرانی رسی سے بندھا ہوا تھا۔ وہ رسی ٹوٹ گئی اس لیے پیالہ گر گیا اور پانی اسے بہا کر لے گیا۔ پیالے والے کی جوڑی دار نے عار دلاتے ہوئے کہا، تمہارے پیالے کو تقدیر کا ایسا تیر لگا
کہ وہ پانی میں گر گیا۔ پیالے والے نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے لشکر میں سے صرف میرا پیالہ ہرگز نہیں لیں گے۔ چنانچہ دریا کی موجوں نے وہ پیالہ ساحل پر پھینک دیا اور گھاٹ کے پرلے کنارے کے پہرہ دینے والوں میں سے ایک آدمی کی نگاہ اس پیالے پر پڑی۔ اس نے اپنے نیزے سے اسے اٹھا لیا اور جب سارا لشکر دریا پار کر گیا تو وہ پیالہ لے کر لشکر میں آ گیا اور پیالے کے مالک کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ مل گیا اور اس نے اپنا پیالہ لے لیا۔ حضرت عمیر ساعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر دجلہ میں داخل ہونے لگے تو سب لوگوں نے جوڑیاں بنا لی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جوڑی دار تھے اور پانی پر ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست علم والا ہے۔ دریا میں پانی بہت چڑھا ہوا تھا اور گھوڑا کچھ دیر سیدھا کھڑا رہتا، جب تھک جاتا تو دریا میں ایک ٹیلہ ظاہر ہو جاتا جس پر وہ زمین کی طرح کھڑے ہو کر آرام کر لیتا۔ مدائن شہر میں اس سے زیادہ عجیب منظر کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ چونکہ پانی کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود جگہ جگہ ٹیلے ظاہر ہوئے تھے، اس وجہ سے اس دن کو ٹیلوں کا دن کہا جاتا تھا۔ ابو نعیم نے بھی حضرت عمیر ساعدی سے اسی جیسی روایت نقل کی ہے، لیکن اس کی روایت میں مضمون اس طرح ہے کہ مدائن میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا، اور چونکہ جو بھی تھک جاتا تھا اس کے سامنے فوراً ایک ٹیلہ نمودار ہو جاتا تھا جس پر وہ آرام کر لیتا تھا، اس لیے اس دن کو ٹیلوں والا دن کہا جاتا تھا۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم دجلہ میں داخل ہوئے تو کناروں تک لبالب بھرا ہوا تھا۔ جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں پانی سب سے زیادہ تھا، وہاں گھڑ سوار کچھ دیر کھڑا رہا تو پانی اس کی پیٹھ تک بھی نہ پہنچا۔ حضرت حبیب بن ثوبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے ایک آدمی جن کا نام حجر بن عدی تھا، انہوں نے کہا کیا تمہیں پار کر کے دشمن تک جانے سے صرف پانی کا ایک قطرہ ہی روک رہا ہے؟ پانی کے قطرے سے مراد وہ دریائے دجلہ لے رہے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا تعالیٰ کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے ڈالا تو تمام لوگوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب دشمن نے انہیں یوں دریا پار کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو دیو ہیں دیو، اور پھر وہ سارے بھاگ گئے۔ حضرت حبیب بن ثوبان ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مسلمان مدائن والے دن دریائے دجلہ پار کر رہے تھے تو دشمن انہیں دریا پار کرتا ہوا دیکھ کر فارسی میں کہنے لگے یہ تو دیو ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم تمہیں اب انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے لڑنا ہوگا۔ اس سے وہ مرعوب ہو گئے اور انہیں شکست ہو گئی۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم دجلہ کے پاس پہنچے تو بہت چڑھا ہوا تھا اور عجمی لوگ دریا کے اس پار تھے۔ ایک مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور وہ ڈوبا نہیں بلکہ اس کا گھوڑا پانی کے اوپر چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی تمام لوگوں نے بھی بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور وہ سب پانی کے اوپر چلنے لگے۔ جب عجمی لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے یہ تو دیو ہیں دیو ہیں، پھر ان کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ گئے۔